ایوب 38واں باب اس کی پہلی 11 آیات۔ تب خداوند نے ایوب سے خدا کا سوال پوچھتا ہے، بتا تم کہاں تھا؟ چوتھی آیت میں لکھا ہے، ایوب سے پوچھتا ہے، بتا تم کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی تھی؟ اگر تم اتنا سمجھدار ہے تو مجھے جواب۔ بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیں تخلیق کے بارے میں کیا بتائے؟ آج ہم لوگ دیکھیں گے کلام مقدس میں سے جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، آپ لوگوں کو بخوبی جو نا واضح ہو گیا ہوگا کہ خدا اپنے بندہ ایوب سے جو سوالات کرتا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بتا تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی تھی؟ اگر تو اتنا سمجھدار ہے تو مجھے جواب دے۔ کیا تم کو معلوم ہے کس نے اس کی ناپ ٹھہرائی یا کس نے اس پر سود کھینچا؟ اب اگر ہم لوگ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت دیکھیں تو وہاں پر کیوں لکھا ہے؟ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا اور خداوند کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی۔ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پہلا دن تھا۔ سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے، سوالات کا جو مرحلہ ہے وہ ساتھ ساتھ جاری رہے گا۔ خدا نے کتنے دن میں زمین اور آسمان اور پورے جو بھی چیزیں تھی وہ ساری کائنات کو بنایا؟ کتنے دن میں؟ 7ویں دن کیا کیا تھا؟ آرام کیا تھا۔ اور 7ویں دن جب خدا نے آرام کیا تھا تو اگر ہم لوگ تھوڑا سا 7 دن پیچھے جائیں تو جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے خدا کیا کرتا ہے؟ پانی میں خدا کی روح جو تھی وہ جنبش کرتی تھی۔ اور اس سے پیچھے جائیں تو کیا خدا کا زندہ پاک نام ہمیں کچھ بتاتا ہے کہ خدا کا تخت تھا اور فرشتے تھے، لیکن بائبل اس کے بارے میں کچھ بیان نہیں کرتی کہ وہ کیسے تخلیق کی، کب تخلیق کی اور کیسے نہیں کی۔ لیکن اگر ہم لوگ آج سے اگر پیچھے چلے جائیں تو یہ دنیا کتنی بنائی؟ 6000 سال پہلے کی یہ زمین ہے۔ بڑا ایک کریکٹ آنسر دیا ہے، 6000 سال پہلے یہ زمین بنائی تھی، جو کہ اگر آپ لوگ اس کو جیولوجیکلی دیکھیں، ٹائم اسکیل کے مطابق دیکھیں تو 4.5 بلین کے حساب سے اب تک زمین وجود میں آئی ہے۔ خدا نے ہم کو کس مقصد کے لیے بنایا ہے؟ ہم اس کی عبادت اور اس کی پرستش کریں۔ خدا کا بنانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت اور پرستش کریں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کو پیار کریں کیونکہ وہ پیار کے لائق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس سے پیار کرنا، کیونکہ وہ اگر ہم سے پیار کرتا ہے تو ہم کو بھی اس سے پیار کرنا چاہیے۔ خدا کو کس نے بنایا؟ اگر خدا نے ہمیں بنایا ہے، یہ زمین آسمان کو بنایا ہے، یہ ساری جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، چنی بہترین جانور جو ہے، تو پھر خدا کو بھی کسی نے بنایا، وہ ازل سے تھا اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ اب آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں تخلیق کا بیان۔ یہ بائبل کی ابتدائی الفاظ ہیں جو کہ لکھاری لکھتا ہے، خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ میں آپ لوگوں کو یہاں سے تھوڑا سا اردو کی بائبل سے کریکٹ کر دیتا ہوں۔ خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو بنایا، ٹھیک ہے۔ خدا کا جو تخت تھا وہ آلریڈی آسمان پہ تھا، زمین جو ہے وہ بعد میں بنی، آسمان پہلے بنا۔
یہ خدا کا مقصد تھا اور خدا کا جو ویژن تھا وہ یہی تھا کہ اس جہان کو بنائے اور 6 دن میں اس نے بنایا جو ہمیں آج بائبل میں ملتا ہے. تمام بائبل جو ہے وہ خدا کی سچائی کے بارے میں بتاتی ہے. خدا اس جہان کا بنانے والا ہے. خدا اسرائیل سے کیسے باتیں کرتا تھا؟ موسیٰ کے ذریعے باتیں کرتا تھا، نبیوں کے ذریعے وہ باتیں کرتا تھا، اور پھر وہ اپنے بیٹے کے ذریعے ہم سے ہم کلام ہوتا. آج وہ ہم سے کیسے ہم کلام ہوتا ہے؟ روح القدس کے وسیلہ سے. روح القدس ہمیں گائیڈ کرتا ہے، وہ ہمیں ہماری رہنمائی کرتا ہے، لیکن خدا کا زندہ پاک کلام ہمیں جو ہے وہ ہم سے باتیں کرتا ہے. خدا نے زمین آسمان اور روشنی کو بنایا تھا اور اندھیرے کو کیا کیا تھا؟ سیپریٹ کر دیا تھا. اس کو بنایا نہیں تھا، وہ آلریڈی تھا. دوسرے دن خدا نے فضا کو روشنی بنائی تھی. وہ روشنی جو تھی وہ ایک آئیڈیا تھا، وہ ایک خیال کیا گیا تھا، اور روشنی جو تھی اس وقت تو خدا کے وہ خود نور ہے تو اس لیے اس وقت تو خیال کیا گیا. تیسرے دن خدا نے سمندر، زمین اور پھل اور جڑی بوٹیاں بنائی تھی. چوتھے دن سورج، چاند اور ستارے. ایک سوال اور ہے، جب چوتھے دن خدا چاند سورج بنایا تو کیسے اس نے روشنی کا کانسیپٹ بنایا تھا، آئیڈیا لیا تھا، خیال کیا تھا، لیکن سورج اور چاند جو تھا وہ چوتھے دن بنایا تھا اور پھر اس میں روشنی جو تھی وہ بنائی دی گئی. ٹھیک ہے. 5ویں دن دریائی جانور مثلاً مچھلیاں وغیرہ اور فضا کے پرندوں کو پیدا کیا. 6ٹھے دن خدا نے انسان اور جانوروں کو پیدا کیا. تمام مخلوق کے لیے کھانے پینے کو بیج دار سبزیاں پیدا کی، اور پھل اس نے جو سارا کام کیا تھا اس کا نگاہ کی دیکھا کہ صاف اچھا ہے. تو بات یہاں پر تخلیق کیا. سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے، بگ بینگ تھیوری کہتی ہے کہ ایک دھماکہ ہوا، اور جب دھماکہ ہوا تو ہر چیز جو تھی وہ وجود میں آ گئی. اب سائنس یہ کہتی ہے، بگ بینگ تھیوری یہ کہتی ہے، ڈارون یہ کہتا ہے، لیکن خدا کا پاک کلام کیا ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے پہلے کیا کیا تھا؟ زمین اور آسمان کو بنایا. اب ہم اگر زبور کی کتاب اس کا 93 زبور اس کی 2 آیت دیکھیں، لکھا ہے تیرا تخت قدیم سے قائم ہے، تو ازل سے ہے. اگر سائنس یہ کہتی ہے کہ خدا جو ہے اس نے زمین اور آسمان کو اور پوری کائنات کو خلق نہیں کیا، تو پھر ہمیں زبور نویس کیا کہتا ہے کہ تیرا تخت قدیم سے قائم ہے، تو ازل سے ہے. وہ ازل سے موجود ہے. ازل کیا ہے؟ شروع ہے. ہر چیز کا شروع ہے. جب کچھ بھی نہیں تھا، جب پانی تھا لیکن پانی کے اندر بھی جڑی بوٹیاں نہیں تھی، اس سے پہلے کیا تھا؟ خدا تھا، اور خدا ہی نے سب کچھ بنایا ہے. اگر ہم 90 زبور اس کی پہلی اور دوسری آیت دیکھیں تو یہاں لکھا ہے یا رب خوش کر تو ہماری پناہ گاہ ہے. وہ خوش کر ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو کیسے سائنس کیسے سر کہہ سکتی ہے کہ سب کچھ ایک دھماکہ ہوا، بلاسٹ ہوا، اور نیوٹرین جو ہے وہ لیتا ہو گئے، آٹمز لیتا ہو گئے، پروٹون سے لیتا ہو گئے، اور ایک ہر چیز کا وجود میں آ گیا. خدا نے اس دنیا کو بہت شاندار محل کی طرح بنایا. کیونکہ آپ نے دیکھا محل، اگر آپ نارتھر ایریاز میں جائیں یا کہیں اور جگہ پہ جائیں تو کتنی خوبصورت خدا کی کائنات ہے، جس کا ہر حصہ بہت پیارا اور عقل مندی سے تیار کیا گیا ہے. آج اگر ہم لوگ کوئی بھی چیز، ہم لوگ گھر کی بلڈنگ وغیرہ کوئی بھی تیار کریں تو ہم لوگ کتنے مہینے کتنے دن لگا دیتے ہیں، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کارکردگی ہے. اگر ہم کوئی مصور ہے، جب وہ مصوری کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اپنے جو سگنیچر نیچے لکھ دیتا ہے کہ یہ میری مصوری ہے. اور جب خدا کی مصوری کو کوئی کہے کہ یہ سائنس میں جو سب کچھ ایک دھماکہ ہوا، سب کچھ ہو گیا، تو پھر بات کیسے اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے. لیکن بائبل ہمیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، فرشتوں کی تخلیق کے بارے میں بتاتی ہے، لیکن کچھ نہیں بتاتی کہ وہ کب اور کیسے ہو. لیکن ابتدا میں جب کچھ بنایا اور سب کو بتاتی ہے، اس نے سب کچھ پیچھے بنایا، اس کا استعمال نہیں کیا. خدا نے الفاظ استعمال کے لیے لیٹ دیر بھی، یعنی کہ روشنی ہو جا. لیکن ایک یہودی استاد کہتا ہے
ایک یہودی جو ربی ہے وہ کہتا ہے دنیا بننے سے پہلے کتنی چیزیں تھیں. جو یہودی ہے جو استاد ہے وہ کہتا ہے، یہودی استاد کہتا ہے کہ 7 چیزیں تھیں. خدا نے 7 چیزیں تخلیق کر دی. اب میں اس کو پرفیکٹ نہیں کہہ رہا، میں اس کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون کہہ رہا ہے. ایک اسکالر ہے، ایک ربی ہے، یہودی ربی ہے، وہ کہتا ہے شریعت بنی تھی، توبہ کو تخلیق کیا گیا تھا، جنت تھی، دوزخ تھی، جلالی تخت تھا، مسیحا تھا اور مقدس گھر تھا. اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت دیکھیں تو کیا لکھا ہوا؟ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ اور کلام ابتدا میں کلام تھا. پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے یا فیوچر ہے؟ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے. ابتدا میں جب کلام کھولا گیا تو اس وقت کون تھا؟ خدا تھا. یہودی بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسیحا یعنی کہ کرائسٹ مسیح جو تھا وہ ٹرینٹی جو تھی وہ مجنون تھی. اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ سائنس کیا کہتی ہے. سائنس کہتی ہے کہ سب سے پہلے جو چیز وہ کیا بنا، وہ کہتی ہے روشنی اور بجلی بنی. جو بھائی نے بھی بتایا کہ ایک جو نا بلاسٹ ہوا، ہر چیز اپنے وجود میں آئی. بائبل کہتی ہے روشنی اور اندھیرا بنا. زمین ارد گرد اڑتی تھی طوفانوں میں. اب زمین گھومتی ہے یا اڑتی ہے؟ زمین گھومتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن سائنس کہتی ہے اس جب بلاسٹ ہونا تھا اس وقت اتنی زیادہ جو تھی وہ گیس تھی، لاوا تھا، اور جب لاوا پھٹا تو کیا ہو گیا؟ ہر چیز وجود میں آ گئی. زندگی کا آغاز ایک امیبا جو تھی، امیبا کو آپ لوگوں نے بایو میں پڑھا ہوگا، امیبا ہے وہاں سے آغاز ہوا. سائنس کہتی ہے پہلا جانور پانی کے نیچے پیدا ہوا. جبکہ خدا کہتا ہے، جبکہ بائبل ہمیں کہتی ہے کہ پانی جو تھا وہ زمین پر پانی ہی پانی تھا، اور خدا کی جو اس پر جنبش کرتی تھی اس میں کوئی جانور نہیں تھا، کوئی جڑی بوٹی نہیں تھی. زندگی کا وجود ایک کیڑے سے، جتنے بھی ہڈی والے جانور تھے وہ پیدا ہو گئے. یہ سائنس کہہ رہی ہے، یہ جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں یہ سائنس کہہ رہی ہے. اور پھر انسان اور میملز پیدا ہوئے. اب سائنس کا اور بائبل کا کتنا زیادہ تضاد ہے. سائنس جو ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے. ہم لوگ سائنس ہے صحیح، آپ لائٹ آپ کے سامنے جل رہی ہے، اس نے بجلی کو بھی تیار کر دیا ہے، اس نے ہوا کو بھی تیار کر دیا ہے، اس نے ہر چیز کو بنا دیا ہے. لیکن انسان کی سانس جو ہے وہ آرٹیفیشل ہے. اگر آپ 2 سیکنڈ اپنا ناک بند کر دیں گے تو سانس آپ نہیں لے پاتے. آپ کو آکسیجن جو ہے وہ آرٹیفیشل کی ضرورت پڑے گی. تو اس لیے سائنس کو ہم لوگ جھٹلا نہیں سکتے. لیکن سائنس کی جو حقیقت ہے جو کہتی ہے کہ جو زمین کا جو ماض وجود ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے، وہ ہم لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ خدا نے پہلے دن زمین آسمان اور اس طرح 6 دن میں اپنی جو نا کریشن کا کام مکمل نہیں کرتا. ہم خدا کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں مگر اس کو کسی دور بھی یا لیبارٹری میں ڈال نہیں سکتے. ہم خدا کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، ہم اس کے بارے میں جانچ پڑتال کر سکتے ہیں پڑھ کے. ہم لوگ اس کو دوربین کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن سائنس اس کو کیا کر رہی ہے؟ دوربین کی نظر سے دیکھتی ہے. یہ کتاب نہیں بلکہ ایک لائبریری ہے جس میں سائنس، فلسفی، قانون، اس میں ٹریڈ، اس میں میڈیکل، اس میں شاعری، اس میں تاریخ، انجینئرنگ اور معاشرے کی ہر چیز آپ کو بتاتی ہے. سائنس ایک جو ہے وہ ایک چھوٹی سی آپ ایک ایجاد ہے، لیکن بائبل جو ہے وہ حقیقت ہے. بائبل ہمیں حقیقت کی طرف لے کے جاتی ہے. اس میں بہت سی لٹریری ٹرمز لکھی گئی ہیں جو انسان آج بھی سن کر دھنگ رہتا ہے، جس کے اوپر آج بھی کروڑوں ہزاروں کے حساب سے سائنسدان اس کے اوپر. یہ سایہ کی کتاب اس کا 45 باب اور 18 آیت دیکھیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے، کوئی بھی پڑھ لیتا. کیونکہ خداوند جس نے آسمان پیدا کیا وہی خدا ہے، اسی نے زمین بنائی اور تیار کی، اسی نے اسے قائم کیا. اس نے اسے عبث پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو آبادی کے لیے آراستہ کیا. وہ یوں بتاتا ہے کہ میں خداوند ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں.
اگر ہم لوگ اس بات کو جھٹلا دیں، وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں خداوند ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں، تو پھر ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ بھی ایتھیسٹ ہیں۔ ہم لوگ کہہ دیں کہ خدا جو ہے وہ نہیں ہے، زمین اور آسمان جو ہے وہ سائنس جو ہے وہ کیسے کہتی ہے، ایک لاوا پھٹا اور ہر چیز جو اپنے مارجے میں دودھ پہ آ گئی۔ اس نے زمین بنائی، خدا نے، اور تیار کی، اس نے اسے قائم کیا، اس نے اب سے پیدا نہیں کیا، اہم ہی پیدا کر دیا، بلکہ اس کو آباد کاری کے لیے پیدا کیا، اس کو راستہ کیا، اس نے پانی کو، آپ لوگ دیکھیں کتنی ہی خوبصورتی کے ساتھ بہتا ہے، اس کے اندر کتنی زیادہ خوبصورت مخلوق ہے۔ اگر مخلوق جو خدا نے نہ پیدا کی ہوتی تو پھر پتہ نہیں سائنس کیسی، آج آپ روبوٹ دیکھ رہے کیسے ہیں، آپ لوگ جو ٹیکنالوجی دیکھ رہے ہیں وہ کیسے، وہ ویسی ہوتی جیسے روبوٹ چل رہی ہے، ویسے ہی پانی کے اندر مچھلیاں چل رہی ہوتی۔ جو آج بھی آپ لوگ دیکھیں اتنی خوبصورت خدا نے جو ہے وہ سبزیاں پیدا کی جو ہمارے لیے بہت ساری نیوٹریشن کا کام کرتی ہے۔ آج ہمیں ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ یہ والی چیز کھائیں گے تو یہاں سے یہ نیوٹریشن ملے گا، اگر یہ کھائیں گے تو یہاں سے یہ نیوٹریشن ملے گا۔ تو سائنس ہمیں بتاتی ہے لیکن اس کو کریٹ نہیں کرتی۔ سائنس نے کچھ بھی کریٹ نہیں کیا، اس نے ایجاد کیا۔ کریشن اور ایجاد میں سب انٹیلیجنٹ پیپل نے آج بالکل کچھ جو بہت ہی ذہین لوگ تھے اس کنفیوژن میں، اس کشمکش میں، اس پریشانی میں پھنس گئے ہیں، جس میں جو ہے جیکیس کہتا ہے کہ چانس الون، کہ خدا کیسے اکیلا اتنا بڑا چانس لے سکتا ہے۔ یہ آپ لوگ اگر سیارے کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر 2 بلین سیارے خود سے موجود ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بلب ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو روشنی دے رہے ہیں، تو سیاروں کے اندر بھی اسی طرح 200 بلین جو ہیں وہ سیارے موجود ہیں۔ تو وہ کہتا ہے اتنا بڑا کام خدا کیسے کر سکتا ہے، وہ اکیلا چانس کیسے دے سکتا ہے، اتنا ٹنوں کے حساب سے سورج ہے، اگر آپ لوگ اس کے پاس جائیں تو پھر جائیں گے، اتنی بڑی کریشن کو کیسے کر سکتا، ہر چیز کو اس نے محور طریقے سے اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بنایا ہے، تو یہ کیسے الون کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارا خدا کیا ہے، وہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر قدرت ہے، اس کے اندر پاور ہے، وہ جلالی ہے۔ خدا کا زندہ پاک کلام میرے اور آپ کے خوشی کا پیغام لے کر آتا ہے، جو کہ میرے دل کو خوشی اور راحت بخشتا ہے، یہ میری روح کو امید دیتا۔ امید ہمارے لیے کیا ہے؟ مسیح ہمارے لیے امید ہے، وہی ہمارے لیے امید کا سرچشمہ ہے۔ اگر آپ لوگ زبور 14 اس کی پہلی آیت دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، بے وقوف شخص اپنے دل میں کہتا ہے کوئی خدا نہیں، احمق لوگ تو ایسے عمل کرتے ہیں جو کہ گندے اور نفرت انگیز ہوتے ہیں، وہ کبھی کوئی بھلا کام نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سائنس میں بنی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ہر چیز بہتر ہے، خدا ہی کو عقل اور دانائی دے رہا ہے، لیکن خدا کا زندہ پاک کلام کہتا ہے وہ بے وقوف شخص اپنے دل میں کہتا ہے کوئی خدا نہیں۔ خدا ہے کیوں نہیں ہے؟ ہم لوگ یہ جتنی بھی کریشن ہے اس سے ہم لوگ ظاہر کر رہے ہیں کہ خدا ہے، اس نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ خدا نے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے کو اپنی شبیہ پر بنایا۔ دعوت کیا کہنا ہے کہ انسان جو تھا وہ کس طرح کی مخلوق تھا، بیالوجی کیا ہمیں بتاتی ہے کہ انسان جو تھا وہ کیسے کیسے تبدیل ہوا۔ بندر کی شکل سے، میں یہاں سے بھی کہتا ہوں، میں آپ کو پروف کر کے بتاؤں گا کہ سائنس بالکل غلط کہتا ہے۔ خدا نے جب انسان کو بنایا تو کیا کہا؟ آؤ انسان کو ہم اپنی شبیہ پر بنائیں۔ خدا نے یہ تو نہیں کہا آؤ انسان کو آؤ انسان کو بندر کی شکل پر بنائے اور پھر انسان بن جائے۔ تو ڈارون کیسے کہہ سکتا ہے؟ ڈارون کی تھیوری، بگ بینگ تھیوری، جتنی بھی سائنس کی جو نا وہ تھیوریز ہیں وہ اس چیز کے اوپر ابھی تک پروف نہیں کر سکی کہ خدا نے جو بنایا ہے وہ بالکل حقیقت نہیں ہے۔ وہ ابھی تک نہیں پروف کر سکتا، وہ کہتا ہے میں آج کل بلکہ ابد تک یکساں خدا ہوں۔ تو پھر یہ جو بے وقوف شخص اپنے دل سے کہتا ہے کوئی خدا نہیں، احمق لوگ ایسے عمل کرتے ہیں جو کہ گندے اور نفرت انگیز ہوتے ہیں۔ آگے زبور 53 اس کی پہلی بار آیت میں کیا لکھا ہے؟ صرف بے وقوف لوگ ہی ایسا سوچتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، ایسے لوگ بگڑے، شریر اور نفرت انگیز ہوتے ہیں، وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتے۔ اب آپ خود اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ خدا کتنا مہربان خدا ہے۔ سب کچھ بنانے کے بعد اس نے انسان کو بنایا اور کہا آؤ ہم اپنی شبیہ پر انسان کو بنائیں۔ انسان جو ہے سب جانوروں سے افضل ہے، ساری مخلوقات سے افضل ہے، خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا۔ عبرانیوں 11 باب اور اس کی 3 آیت دیکھیں تو وہاں کیا لکھا؟ ایمان کی بنیاد پر ہم ہیں کہ خدا ہی کے حکم سے دنیا کی تخلیق ہوئی، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہے، ظاہری چیزوں سے نہیں بنا، ایمان کی بنیاد پر بنا ہے۔ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے سب کچھ ایمان سے بنا ہے، اور آج یہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا نے واقعی اس دنیا کو 6 دن میں بنایا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ ایک بات جو یہاں پہ آخری آیت جو ہمیں بتاتی ہے لکھا، اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا، اور شام ہوئی اور صبح ہی سو 6واں دن ہوا۔ سارا کچھ بنانے کے بعد خدا نے نظر کی، غور کیا کہ باقی صحیح ہے۔ ہم نے کبھی سارا کچھ کرنے کے بعد اس کا اوور ویو لیا ہے؟ کبھی نظر کی ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح ہمیں اپنی زندگی کے اوپر بھی جائزہ لینا چاہیے کہ جو میں اپنی زندگی میں کر رہا ہوں کیا خدا نے اس چیز سے مجھے الاؤ کیا ہے، اس چیز کی اجازت دی ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو بھی بدلنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ اپنی زندگی پہ بھی اوور ویو دینا چاہیے، نظر دہرانی چاہیے کہ خدا نے اتنی مخلوق کو پیارا بنایا ہے، ہم اس کی مخلوقات کے ساتھ کیسے کریں، کیا کچھ کریں؟ خدا نے جو کچھ بھی تخلیق کیا اس جہان میں سب پرفیکٹ ہے۔ اگر ہم لوگ کہیں کہ امپرفیکٹ ہے، سب کچھ غلط ہے، تو پھر ہم بھی کیا ہے؟ ہم بھی بے وقوف ہیں۔ اگر ہم لوگ ایوب کی کتاب 38 باب میں جو ہم نے پڑھا ہے اس کے اوپر غور کریں، خدا خود ہم کلام ہو رہا ہے ایوب کے ساتھ کہ تو بتا تو نے کیا کیا، اگر تو سمجھدار ہے۔ میں نے سب کچھ کیا، خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ کیا۔ آج ہمیں اس بات پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں، سب کچھ خدا بنانے والا ہے۔ بات کے